الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم علم النحو کا سبق نمبر 5 پڑھیں گے، واحد، تثنیہ اور جمع کا بیان۔ تعداد کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع۔ جس اسم سے ایک فرد سمجھا جائے اسے واحد یا مفرد کہتے ہیں، جیسے مسلمٌ۔ جس اسم سے 2 افراد سمجھے جائیں اسے تثنیہ یا مثنیٰ کہتے ہیں، جیسے مسلمان۔ اور جس اسم سے 2 سے زیادہ افراد سمجھے جائیں اسے جمع یا مجموع کہتے ہیں، جیسے مسلمون۔ جمع کے اقسام۔ جمع کی 2 قسمیں ہیں، جمع سالم، جمع مقصر۔ جس جمع میں واحد کا صیغہ سلامت ہو اسے جمع سالم یا جمع تصحیح کہتے ہیں، جیسے زیدون، ضاربون، عالمون۔ اور جس جمع میں واحد کا صیغہ سلامت نہ ہو اسے جمع مکسر یا جمع تکسیر کہتے ہیں، جیسے النہار۔ جمع سالم کی اقسام۔ جمع سالم کی بھی 2 قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم۔ جو جمع واحد کے آخر میں واو اور نون یا اور نون ہو تو اسے جمع مذکر سالم کہتے ہیں، جیسے صالحون، صالحین۔ اور جو جمع واحد کے آخر میں الف اور تا بڑھا کر بنائی گئی ہو اسے جمع مؤنث سالم کہتے ہیں، جیسے صالحات، صالحات۔ افراد کے لحاظ سے جمع کی اقسام۔ افراد کے لحاظ سے جمع کی 2 قسمیں ہیں، جمع قلت، جمع کثرت۔ جو جمع 3 سے لے کر 10 افراد تک کے لیے بنائی گئی ہو اسے جمع قلت کہتے ہیں، جیسے اقلام۔ اور جو جمع 11 سے لے کر لاتعداد افراد کے لیے بنائی گئی ہو اسے جمع کثرت کہتے ہیں، جیسے کتب، مساجد۔ جمع کے کچھ قواعد اور فوائد۔ نمبر 1، واحد اسم کے آخر میں الف ما قبل مفتوح نون مکسورہ یا ما قبل مفتوح نون مکسورہ لگا دینے سے وہ تثنیہ بن جاتا ہے، جیسے مسلمٌ سے مسلمان، مسلمین۔ نمبر 2، واحد اسم کے آخر میں واو ما قبل مضموم نون مفتوح یا ما قبل مکسورہ نون مفتوح لگا دینے سے وہ جمع مذکر سالم بن جاتا ہے، جیسے مسلمٌ سے مسلمون یا مسلمین۔ نمبر 3، واحد اسم کے آخر میں الف تا لگا دینے سے وہ جمع مؤنث سالم بن جاتا ہے، جیسے مسلمۃ سے مسلمات یا مسلمات۔ نمبر 4، جمع قلت کے درجہ ذیل 6 اوزان ہے۔ نمبر 1، افعال۔ نمبر 2، فعلۃ۔ نمبر 3، افعل۔ نمبر 4، افعلۃ۔ نمبر 5، جمع مذکر سالم جیسے مسلمون۔ نمبر 6، جمع مؤنث سالم جیسے مسلمات۔ اور جمع کثرت کے کئی اوزان ہیں، جن میں سے بعض یہ ہیں، افعلاء، فعل، فعل، فعلۃ، فعول، فعلان، فعلا، فعالل، مفاعل۔ نمبر 5، جو اسم جمع نہ ہو مگر جمع کا معنی دے اسے اسم جمع کہتے ہیں، جیسے رہۃ، قوم۔